اندر اللہ رب العزت نے کوئی آنکھ پیدا فرمائی ہی نہیں جو جان سکے. حقیقت مصطفیٰ کو کوئی آنکھ نہیں جان سکتی، نہ کوئی آنکھ پہچان سکتی ہے. حضور کی حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو سوائے میرے رب کے کوئی نہیں جانتا. یا ابا بکر، اے ابو بکر، لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، میری حقیقت کو سوائے میرے رب کے کوئی نہیں پہچانتا، کوئی نہیں جانتا. گویا کہ سرکار کائنات نے مخاطبی صدیق اکبر کو فرمایا ہے. سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ کو مخاطب فرما سکتے، حضرت سلمان فارسی کو، حضرت ابو ذر غفاری کو، حضرت عمار کو، حضرت یاسر کو، حضرت بلال کو. سرکار نے کسی اور صحابی کو مخاطب نہیں فرمایا. مخاطب کس کو کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق کو. کیوں؟ کہ وہ یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں، سفر و حضر کے ساتھی بھی ہیں، سرکار پر تن من دھن آل اولاد سب کچھ قربان کر دینے والے بھی ہیں. اگر سرکار ابو ہریرہ کو مخاطب کرتے تو کوئی کہتا ہاں ابو ہریرہ کو مخاطب کیا ہے وہ نہیں جانتے، پر ان سے اوپر درجے والا فضیلت رکھنے والا صحابی جو ہے وہ جانتا ہے. حضرت علی جانتے ہیں، حضور نے علی کو بھی مخاطب نہیں کیا. کوئی کہہ سکتا تھا عثمان جانتے ہیں، حضرت عثمان کو بھی مخاطب نہیں کیا. کوئی کہہ سکتا تھا عمر جانتے ہیں، سرکار نے حضرت عمر کو بھی مخاطب نہیں فرمایا. سرکار نے کیا فرمایا؟ یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو سوائے میرے رب کے کوئی جانتا ہی نہیں، کوئی پہچانتا ہی نہیں. اب آگے فرمایا نا غیر ربی، یہ بھی بڑا قابل توجہ جملہ ہے. غیر ربی میں کیا کیا آتا ہے؟ آپ ذرا چشم تصور سے تھوڑا سا توجہ سے سوچئے. غیر ربی میں کیا کیا آتا ہے؟ غیر ربی میں سارے انبیاء داخل ہیں، غیر ربی میں سارے رسول داخل ہیں، غیر ربی میں سارے ملائکہ داخل ہیں، غیر ربی میں ساری کائنات داخل ہے. گویا نبی پاک فرمانا چاہتے ہیں، اے ابو بکر سوائے میرے رب کے میری حقیقت کو کوئی نہیں جانتا. نہ آدم تا عیسیٰ کوئی نبی جانتا ہے، نہ کوئی رسول جانتا ہے، نہ کوئی غوث جانتا ہے، نہ کوئی کتب جانتا ہے، نہ کوئی ابدال جانتا ہے، نہ جبرائیل جانتا ہے، نہ اسرافیل جانتا ہے، نہ اسرائیل جانتا ہے، نہ میکائیل جانتا ہے. یہ بڑے بڑے بھی میری حقیقت کو نہیں جانتے. میری حقیقت کو اگر جانتا ہے تو میرا رب جانتا ہے. میرے رب کے سوا کوئی میری حقیقت کو نہیں جانتا. ابو بکر کو مخاطب کر کے بتا دیا اور غیر ربی فرما کر بتا دیا کہ نبی نہیں جانتے، یہ 2 اینٹ والی مسجد کا مولوی کیسے جانتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تک تک کے وقت نہ ضائع کرو، نبی کے ترانے پر بولو ذرا اونچا. سبحان اللہ. حضور کی حقیقت کو کوئی آنکھ کائنات میں آئی ہی نہیں جو حضور کی حقیقت کو پہچان سکے. نہ نبی کی آنکھ، نہ رسول کی آنکھ، نہ غوث کی آنکھ، نہ کتب کی آنکھ، نہ ابدال کی آنکھ، نہ صحابی کی آنکھ، نہ ابو بکر کی آنکھ، نہ عمر کی آنکھ، نہ عثمان کی آنکھ، نہ علی کی آنکھ، نہ کسی بڑے عاشق کی آنکھ، نہ کسی چھوٹے عاشق کی آنکھ. سبحان اللہ. رب نے کوئی آنکھ پیدا کی ہی نہیں جو حضور کی حقیقت کو پہچان سکے. اس لیے تو بزرگ فرماتے ہیں، حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا، اتھاں چپ دی جاہے اللہ کوئی نہیں سکتا. واہ واہ، سبحان اللہ. حضور کی حقیقت کو کوئی کیسے جانتا ہے جب رب کے سوا کوئی اور نہیں جانتا؟ غیر و ربی، پھر بشر کی رٹ لگانا، پھر یہ کہنا وہ کہنا، ادھر ادھر کی باتیں لگانا. دیکھیں حضور کی حقیقت کو سوائے خدا کی کوئی نہیں پہچان سکتا، کوئی نہیں جانتا. تو پھر اللہ نے وہ شان عطا فرمائی، وہ کمالات عطا فرمائے، وہ مقامات عطا فرمائے، وہ درجات عطا فرمائے جہاں تک عقل انسانی کی رسائی ہی نہیں ہے. حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ندانم کدان سخن گو یا مت کہ والا تری زانچ من گو یا مت. حضرت سعدی کیا فرماتے ہیں؟ یا رسول اللہ میرا علم، میرا فن، میرا کمال، میری ہر طرح کی صلاحیت جواب دے جاتی ہے جب آپ کی عظمتیں بیان کرتا ہوں
کہ والا تریزہ چ من گویا مت، میں جب شان مقام عظمت بیان کر کے تھک جاتا ہوں، الفاظ بھی ختم ہو جاتے ہیں، علم بھی جواب دے جاتا ہے، کمال بھی جواب دے جاتا ہے، اے آقا پھر دیکھتا ہوں تو جہاں میرے کمال کی، فن کی، علم کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے اے آقا آپ کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ میں نے کہا اتنے بڑے بڑے لوگ، ان کی زبانیں بھی گنگ ہو گئی حضور کی عظمت و مقام کے سامنے۔ آج 2 اینٹ کی مسجد کا بندہ، امام ہو، خطیب ہو، کوئی بھی ہو، وہ حضور کی حقیقت پر بات کرنا شروع کر دے، میں نے کہا بدبختی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا، بدبختی کے سوا کوئی حاصل نہیں ہوگا۔ سرکار کائنات کو تو رب نے وہ شان عطا فرمائی ہے کہ سرکار اشارہ کرے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، سبحان حضور اللہ، اشارہ کرے تو ڈوبا ہوا سورج عصر کے مقام پر آ جائے، سرکار کی بارگاہ میں درخت آ کر سلامیاں پیش کرے اور حضور پتھروں کو بلوا دے۔ سرکار کائنات امام الانبیاء کی عظمت و مقام کے کیا کہنے کہ رب خود فرماتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، واہ واہ، سبحان چاند اللہ، 2 ٹکڑے ہو گیا۔ یہ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا یا کرنا یہ کسی اور کا کمال نہیں، یہ دست مصطفیٰ کا کمال ہے۔ اس لیے تو بزرگ فرماتے ہیں نا، دست احمد دست عین ذوالجلال، فرما رہے لوگوں یہ مصطفیٰ کا ہاتھ عام ہاتھ نہیں ہے، اس ہاتھ کو عین خدا کا ہاتھ سمجھو، سبحان اللہ، عین خدا کا ہاتھ سمجھو۔ دیکھیں نا اللہ پاک فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، نبی پاک نے صحابہ سے لی بیعت، اب نیچے تھے صحابہ کے ہاتھ، اوپر تھا نبی پاک کا ہاتھ، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ فرماتا ہے نیچے صحابہ کے ہاتھ ہے، اوپر نبی پاک کا نہیں، اللہ کا ہاتھ ہے، سبحان اللہ، اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ وہی اللہ جو فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، ببرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے میں کائنات کی بادشاہی ہے۔ کائنات کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ، بولو اللہ ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، کائنات کی بادشاہی اللہ کے ہاتھ میں ہے، کائنات کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسموں کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے، روح کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے، سمندروں کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، پہاڑوں کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، درختوں کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، فرشتوں کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، جنات کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، جمادات کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، نباتات کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، شرق تا غرب، شمال تا جنوب، ساری کائنات کا نظام اللہ کے ہاتھ میں۔ ہم نے کہا مولا ساری کائنات کا نظام تیرے ہاتھ میں ہے، تیرا ہاتھ اتنا طاقتور ہے، تیرا ہاتھ اتنا مضبوط ہے، ہمیں تیرے ہاتھ کے دیکھنے کی تمنا ہوئی، تیرے ہاتھ کے دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی کہ جو تیرا ہاتھ اس قدر مضبوط ہے، اس قدر طاقتور ہے کہ تو خود فرماتا ہے اس کائنات کا بادشاہ مطلق وہ ہے جس کے ہاتھ میں کائنات کی بادشاہت ہے۔ مولا اپنا ہاتھ تو دکھا، ہم تیرے ہاتھ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، ہم تیرے ہاتھ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ رب نے فرمایا او نادانو آؤ، قرآن کی بڑی تفسیر یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ کرو۔ اللہ پاک فرماتا ہے اے اللہ کے ہاتھ کا دیدار کرنے والوں، اللہ کے ہاتھ کی زیارت کی تمنا رکھنے والوں، حدیبیہ کے میدان میں آ جاؤ، آؤ، میرا مصطفیٰ صحابہ کی بیعت لے رہا ہے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، ارے جس نے دیکھنا ہو خدا کا ہاتھ وہ آئے حدیبیہ کے میدان میں دیکھ لے پیارے مصطفیٰ کا ہاتھ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، سبحان اللہ۔ آپ ٹس سے مس نہیں ہوئے ہیں، ماشاءاللہ آپ کی بھی بڑی برداشت ہے، بولو ذرا اونچا بلند آواز کے ساتھ سبحان اللہ۔ تو ٹھنڈا والو اتنی برداشت بھی نہیں کہ سب کچھ پی جاؤ۔ قرآن کی بڑی تفسیر یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے، قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے۔ بات ذرا سمجھنے کی کوشش کریں میری، جی کہ آپ کسی اور خوش فہمی میں نہ مبتلا ہوں، آپ ذرا میری بات کو سمجھے۔ قرآن کی بڑی تفسیر، قرآن کی تفسیر کے 4 درجے، تفسیر القرآن بالقرآن،
تفسیر القرآن بالحدیث النبوی، واہ۔ تفسیر القرآن باقوال الصحابہ، تفسیر القرآن باقوال التابعین، ایک پانچویں تفسیر میں مفسرین نے بیان فرمائی تفسیر القرآن باقوال الصالحین۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ بولو۔ سبحان اللہ۔ اور چکے چوکوں پر بولنے والی قوم یہاں بولنا سیکھو، یہاں بولنا سیکھو، بولو ذرا اونچا بلند آواز۔ سبحان اللہ۔ قرآن کی تفسیر کے 4 درجے یا 5 درجے، میں پہلا درجہ، پہلا سٹپ لے رہا ہوں قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ۔ اللہ فرماتا ہے ساری کائنات اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مولا تیرا ہاتھ کون سا ہے؟ ہاتھ تو دکھا۔ اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم۔ دیکھو نا حدیبیہ کے میدان میں یہ جو صحابہ کے ہاتھوں کے اوپر ہاتھ ہے، یہی تو میرا ہاتھ ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان صحابہ کے ہاتھوں کے اوپر جو ہاتھ ہے، یہی تو میرا ہاتھ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے ہاتھ کا دیدار کرنا ہے تو آؤ پیارے مصطفیٰ کا ہاتھ دیکھ لو، پیارے مصطفیٰ کے ہاتھ کی زیارت کر لو، یہی خدا کا ہاتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب خدا کا جو ہاتھ، جس کو رب نے اپنا ہاتھ فرمایا، اس کی طاقت دیکھیں آپ۔ سرکار نے بازو کی طاقت نہیں دکھائی، حضور نے ہاتھ کی نہیں دکھائی، سرکار نے انگلی کی طاقت دکھائی، ڈوبے ہوئے سورج کو عصر کے مقام پر لا کھڑا کیا۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے مڑ کر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ سرکار کائنات نے انگلی کا اشارہ کیا، عصر کے مقام پر سورج واپس آیا۔ میں نے کہا یہ دراصل مصطفیٰ کا ہاتھ بظاہر تھا، لیکن اس میں طاقت تو خدا کی جلوہ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ ایک اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند ٹکڑے ہو گیا، چاند ٹکڑے ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں یہ چاند جو ہے یہ قرب قیامت میں ٹکڑے ہوگا یا قیامت والے دن ٹکڑے ٹکڑے ہوگا، کیونکہ جب ساری کائنات نیست و نابود ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، پھر چاند بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ لیکن اس آیت کے اندر 2 آیاتیں ہیں، دوسری آیت کو دیکھیں آپ، وانشق القمر، یہ انشق کا جو ہے ماضی کا صیغہ ہے۔ کون سا ہے؟ ماضی کا۔ ماضی کے متعلق آپ جانتے ہو گزشتہ زمانے کو کہا جاتا ہے، جو زمانہ گزر جائے وہ ماضی ہے، جو موجودہ ہے وہ حال ہے، جو آنے والا ہے وہ مستقبل ہے، لہذا گزشتہ زمانے کو ماضی کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وانشق القمر، چاند تو ٹکڑے ہو چکا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چاند پھٹ گیا، چاند تو ٹکڑے ہو گیا، اور پتہ یہ چلا یہ شق القمر کا واقعہ قیامت والے دن نہیں ہوگا، یہ ہو چکا ہے۔ کیسے ہوا ہے؟ کیسے ہوا ہے؟ واقعہ یوں ہے، یہ شق القمر کا جو معجزہ ہے، واقعہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو سرتپا معجزہ بن کر آئے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اللہ نے سرتپا نبی پاک کو معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ سرکار کائنات کے معجزات لا تعداد ہیں، ان گنت ہیں، بے شمار ہیں۔ رب نے کسی نبی کو 1 معجزہ دیا، کسی کو 2، کسی کو 3، کسی کو 5، کسی کو 6، کسی کو 12، کسی کو 9 معجزے دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس 9 معجزے تھے، لیکن نبی پاک کے معجزات کی کوئی حد نہیں، دیے معجزے انبیاء کو خدا نے۔ ہمارا تمہارا نبی معجزہ بن کے آیا، سرکار معجزہ بن کر آئے، لیکن سرکار کے بڑے معجزات 3 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 3۔ ایک تو ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید سرکار کا وہ معجزہ ہے، قیامت تک قرآن نے چیلنج دیا، مگر کوئی قرآن تو قرآن رہا، اس کی ایک صورت جیسی صورت بھی نہیں بنا سکتا۔ یہ سرکار کا وہ معجزہ ہے۔ اور دوسرا معجزہ سرکار کا ہے، حضور نے ڈوبے ہوئے سورج کو عصر کے مقام پر لا کھڑا کیا، یہ دوسرا معجزہ سرکار کا، اس کی بھی کائنات میں مثال نہیں ہے۔ اور اسی طرح اس کے ساتھ آپ چونکہ آسمانی جتنے سیارے ہیں ان میں سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، چاند کا 2 ٹکڑے کرنا یہ بھی ایسا معجزہ ہے، اس کی بھی کائنات میں مثال نہیں ملتی، نہ سابقہ انبیاء میں مثال ملتی ہے۔ تیسرا معجزہ ہے سرکار کا مکان سے لامکان کی بلندیوں تک جانا۔ سبحان اللہ۔ معراج والی رات سرکار کا لامکان کی بلندیوں تک جانا۔ میرے آقا کے ویسے تو بے شمار معجزات ہیں، لیکن یہ 3 معجزات ایسے ہیں جن کی کائنات میں مثال نہیں ملتی۔
جب کفار مکہ نے دیکھا نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پھیلتا جا رہا ہے، آپ کی تبلیغ عام ہوتی جا رہی ہے، آپ کا دین یومن فیومن دن بدن تدریجن تدریجن ترقی کر رہا ہے، ترقی کی منازل طے کر رہا ہے، ہر سو پھیلتا جا رہا ہے، آپ کے دیوانے بڑھتے جا رہے ہیں، آپ کے کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، یہ سارے کافر یہ چیمبا جبی ہونے لگے، مچلنے لگے، پریشان ہونے لگے۔ تو انہوں نے، ان کا ایک دوست تھا ابو جہل کا جو یمن میں رہتا تھا، جس کا نام تھا حبیب یمنی، وہ امیر شام تھا، حاکم شام تھا، اس کو لیٹر لکھا، خط لکھا، قاصد کو کہلا بھیجا کہ ایک نبی ہے ہمارے مکہ میں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، وہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے اور اس کا دین دن بدن پھیل رہا ہے، لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے آپ مکہ آ جائیں تاکہ ہم ان کی اس دعوت کو ختم کر سکیں اور ان کا راستہ روک سکیں اور ان کو ہم اس راستے سے ہٹا سکیں کہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں اور نئے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، ان کا جو مذہب ہے، دین ہے، وہ پھیلتا جا رہا ہے۔ حبیب یمنی حاکم یمن تھا، وہ لیٹر پہنچنے پر چونکہ اس کا دوست بھی تھا، اور عرب والے اگر کوئی بھی فیصلہ کرواتے نا، بالخصوص مکہ والے، وہ حبیب یمنی کو بلاتے اور اس سے فیصلہ کرواتے اور اس کی بات کو مانتے بھی تھے، اس کو سردار اور رئیس سمجھتے تھے۔ تو حاکم یمن حبیب یمنی وہاں سے مکہ آیا، جب مکہ پہنچا ابو جہل کے ڈیرے پر یہ ساری پارٹی جمع ہو گئی، تو ابو جہل کو کہنے لگا ماجرا کیا ہے؟ ابو جہل نے کہا ماجرا یہ ہے کہ ایک بندہ ہمارے درمیان اٹھا، معاذ اللہ نقل کفر کفر نباشد، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، ہم تو اسے دیوانہ سمجھتے ہیں، مجنون سمجھتے ہیں، وہ دیوانہ ہے اور مجنون ہے، لہٰذا اس کا علاج کرنا ہے، معاذ اللہ اس کا علاج کرنا ہے۔ مگر حبیب یمنی کو کیا پتا تھا، وہ علاج کرنے نہیں آیا، آج ان کے ہاتھوں اپنا علاج کرانے آیا ہے، آج تو اپنا علاج کرانے آیا ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں آ کر تو دیکھے نا، اس نے کہا بلاؤ ان کو، ان کا ہم علاج کرتے ہیں، کیونکہ وہ بہت بڑا حکیم بھی تھا اور بادشاہ بھی تھا۔ اس کو جب کہا گیا تو اس نے کہا بلاؤ ان کو، ان کا علاج کرتے ہیں یا ان کے پاس چلتے ہیں۔ ابو جہل نے کہا ان کے پاس نہیں جانا، ان کے پاس جو بھی گیا ہے نا، ان کے دامن سے ایسا وابستہ ہوا ہے کہ پھر واپسی کا نام ہی نہیں، وہ ان کی زلفوں کا اسیر ہو گیا ہے، اور وہ تو اعلان کرتا پھر رہا ہے، ارے دو عالم میں، دو جہانوں میں اگر فلاح و کامیابی چاہتے ہو تو مصطفیٰ کا دامن تھام لو، لہذا ان کے پاس نہیں جانا۔ اس نے کہا اچھا اگر ان کے پاس نہیں جانا تو مجھے ان کو اپنے پاس بلا لو، میں ان کے ہاتھ دیکھوں گا، ان کی نبض چیک کروں گا، بیماری کا پتہ چل جائے گا، ان کا علاج کر لیں گے۔ ابو جہل نے کہا ان کے ہاتھ پہ ہاتھ بھی نہیں رکھنا، ان کے ہاتھ پہ ہاتھ جس نے بھی دیا ہے بس وہ انہی کا ہو کر رہے گا۔ ہمارا ایک بہت بڑا ساتھی جس کا نام عمر ہے، اس نے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، وہ واپس نہیں آ رہا، الٹا ہمیں چیلنج کر رہا ہے، کہتا ہے کہ اسی نبی کا دامن تھام لو ورنہ ہم تمہیں مکہ کی وادی سے نکال دیں گے۔ وہ ہمیں چیلنج کر رہا ہے، ہاتھ پہ ہاتھ بھی نہیں دینا۔ اس نے کہا اچھا اسے لے تو آؤ، آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں گے، میں آنکھوں سے ہی اس کی بیماری کو جان لوں گا کہ اس کی بیماری کیا ہے اور علاج کیسے کرنا ہے۔ ابو جہل نے کہا اس کی آنکھوں میں جو بھی آنکھیں ڈالتا ہے نا، اس کی آنکھیں اتنا حسین ہے، ایک بار بلال نے بھی دیکھا تو انہی کا ہو کر رہ گیا۔ بلال کو اگر امیہ جتنا بھی تکلیفیں دیتا ہے تو بلال احد احد اور احمد احمد کے نعرے لگاتا ہے، بلال جو ہے ان کا دامن نہیں چھوڑ رہا، جتنا بھی تکلیفیں اسے دی جاتی ہیں پھر بھی وہ انہی کے نعرے لگاتا ہے، پھر بھی وہ انہی کی بات کرتا ہے۔ ابو جہل جب یہ ساری باتیں کرنے لگا تو پھر حبیب یمنی کہنے لگا اچھا ان کی آنکھوں میں آنکھیں بھی نہیں ڈالیں گے، ان کے ہاتھ میں ہاتھ بھی نہیں دیں گے، ان کی محفل میں بھی نہیں جائیں گے، لیکن اتنا ہے ان کو لے آؤ، میں ان سے گفتگو کرتا ہوں، باتیں کرتا ہوں، ان کی باتوں سے ہی میں ان کی بیماری سمجھ جاؤں گا۔ ابو جہل نے کہا ان سے جو بھی بات کرتا ہے نا، اگر پتھر بھی کرے تو پتھر کو بھی بلوا لیتا ہے، ان کی باتوں میں بھی اتنا اثر ہے۔ یہ تو میں بھی پہلے تجربہ کر چکا ہوں کہ مٹھی میں پتھر لے کر آیا تھا تو ان سے میں نے کہا تھا بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے، انہوں نے کہا میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے، یا تیری مٹھی والی چیز بتائے کہ میں کون ہوں۔ سبحان اللہ اکبر، یا رسول اللہ، خلافہ، حیدری، جشن میلاد النبی، زندہ باد، شان مصطفیٰ، زندہ باد۔ انہوں نے تو پتھروں کو بلوا لیا تھا، لہٰذا باتوں سے بھی ان کی بیماری نہیں پہچانی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ جب ابو جہل نے یہ ساری باتیں کر لی تو
تو حبیب یمنی کہنے لگا اب کیا حل ہے، کیا کرنا ہے؟ پھر ان کو بلاؤ نا یہاں، آخر کچھ حل تو کرنا ہے۔ آخر طے یہ پایا کہ سرکار کائنات کو بلا لیا جائے، آقا علیہ السلام کو بلا لیا، اور ابو جہل نے کہا ان سارے ہاشمیوں سے پوچھو، بنو ہاشم سے سوال کرو، ان سے پوچھو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ کے اندر جو بھی جاتا ہے یا ان سے جو بھی بات کرتا ہے، جو بھی ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے، وہ ان کو اپنا کیسے بنا لیتے ہیں؟ وہ تو بہت بڑے معاذ اللہ جادوگر ہیں۔ تو حبیب یمنی نے کہا چلو ان کو بلا لو، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ جب سرکار کائنات کو بلایا گیا، آقا علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ کے دائیں طرف صدیق اکبر تھے اور آپ کے پیچھے سیدہ خدیجہ الکبریٰ تھی، ابتدائی اسلام تھا۔ سرکار تشریف لائے تو ابو جہل نے کہا دیکھو جب وہ آ جائیں نا تو ان کے استقبال میں کسی نے کھڑا نہیں ہونا، اگر استقبال کرو گے، کھڑے ہوو گے تو وہ اپنے آپ کو معاذ اللہ بڑا سمجھیں گے۔ ابو جہل نے کہا ان کا استقبال نہیں کرنا، کھڑے نہیں ہونا، قیام نہیں کرنا، اور آئیں تو ان کو سلام بھی نہیں کرنا۔ پتا چلا سلام و قیام سے روکنے کی ریت پرانی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ کس کی ریت ہے؟ یہ بنیاد کس نے رکھی کہ نبی آئے تو کھڑے نہ ہو، نبی آئے تو سلام نہ کرو، اور سب سے پہلے اس کی بنیاد ابو جہل نے رکھی۔ معلوم ہوا سلام و قیام سے روکنا یہ ابو جہلی طریقہ کار ہے۔ بولو یار، ڈر گئے ہو؟ سبحان اللہ۔ یہ ابو جہلی طریقہ کار ہے، سلام و قیام سے روکا جائے۔ جب نبی آئے تو سرکار کائنات جب آئے نا تو سارے بیٹھے ہوئے تھے، ابو جہل سب سے پہلے کھڑا ہو گیا۔ ابو جہل سب سے پہلے کھڑا ہوا، اس کو دیکھ کر سارے کھڑے ہو گئے حضور کی آمد پر۔ تو اس کے باقی تمام کہنے لگے، چیلے چپاٹے کہنے لگے کہ ہمیں تو نے روکا تھا، تو خود کیوں کھڑا ہو گیا؟ اس نے کہا مجھے خود بھی پتہ نہیں کہ مجھے کس نے کھڑا کیا ہے یا میں کیسے کھڑا ہوا ہوں۔ اس نے کہا بس اتنا محسوس ہو رہا تھا، میرے کان لگتا تھا کھینچے چلے جا رہے ہیں، اگر میں نہ اٹھتا تو میرے کان جڑ سے نکل جاتے، گویا رب نے فرشتے بھیج دیے تھے، اے فرشتہ جاؤ میرا محبوب آئے اور استقبال نہ ہو، یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ ابو جہل کے کانوں کو پکڑ کے کھڑا کرو۔ وہ کہتا ہے کسی نے میرے کان کھینچے، لگتا ایسا تھا میرے کان نکلے جا رہے ہیں، بس کانوں کو کھینچا گیا اور میں کھڑا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ رب اپنے محبوب کا یوں بھی احترام کروا سکتا بے شک، ہے، یوں بھی تعظیم کروا سکتا ہے۔ دیکھو اگر حضور کے لیے نہیں بولو گے نا، رب یوں بھی بلوا دے گا۔ سبحان اس اللہ۔ لیے کان کھینچے اس سے پہلے بولو، سبحان اللہ۔ کان کھینچے اس سے پہلے بولو، سرکار کی عظمت کے لیے، حضور کی شان کے لیے۔ چھکے چوکے پر نہیں بولنا، یا چھکے چوکے پر ہاتھ نہیں کھڑے کرنے۔ آج رات دیکھو نا جلسہ ہو رہا ہے، میں کہتا ہوں سنیو اور نبی کے ماننے والوں، خدا کی قسم یہ تو عارضی لیڈر ہیں، اور جن کی لیڈری چند دن ہے ختم ہو جائے گی، عروج کو زوال ہے۔ میں نے کہا اس لیڈر کا دامن اس طرح کیوں نہیں پکڑتے ہو جن کے ساتھ رب نے وعدہ کیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ واہ 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 واہ، سبحان حبیب اللہ۔ تیرا ہر لمحہ پہلے لمحے سے برتر ہے، اعلیٰ و افضل ہے۔ جس دن آسمان کا سورج بے نور ہو جائے گا، آسمان کا چاند بے نور ہو جائے گا، اے حبیب تیری عظمت کا طوطی بول رہا ہو، سبحان اللہ۔ تیری نبوت کا سورج نصف النہار پر ہوگا۔ میں نے کہا ان پر بولو، ان پر۔ یہ زندگی، یہ جوانیاں چند دن کی ہیں، ختم ہو جائے گی۔ آج حضور کے لیے بولو گے تو کل حضور تمہارے لیے بولیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ گرامی، سرکار کائنات کی استقبال اور آمد میں سارے کھڑے ہو گئے۔ اب جب کھڑے ہو گئے نا اس کے بعد سارے بیٹھ گئے، اب گفتگو شروع ہوئی۔ حبیب اجمی حضور سے مخاطب ہوا کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، نبوت کا اعلان کیا ہے؟ حضور نے فرمایا بالکل، میں اللہ کا نبی ہوں، میں نے نبوت کا اعلان کیا ہے۔ حبیب یمنی کہنے لگا اگر آپ نبی ہیں تو میری دو باتیں ہیں میری، ایک وہ ہے جو ظاہر ہے، اس کو آپ کر کے دکھائیں، جو نبی ہوگا وہ تو کر سکے گا، نبی کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا۔ اور دوسری بات ہے پوشیدہ، وہ غیب کی بات ہے۔ معلوم ہوا کافر بھی جانتے تھے غیب کی بات بتاتا ہی نبی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں تو کہتا ہوں حیرت ہوتی ہے نا کہ نبی بنا ہے نبوت سے۔ نبوت کا معنی تمام اہل لغت نے لکھا ہے یا اطلاع علی الغیب، غیب پر مطلع ہونا، غیب کی خبر دینا، یہ نبوت ہے، اور نبی اسی سے بنا ہے۔ گویا نبی کا معنی ہے غیب کی خبریں دینے والا۔ سبحان اللہ۔ اور رب نے نبی کا نام ہی ایسا رکھا ہے، پھر بھی بندہ کہے کہ غیب کی خبر نبی نہیں دے سکتا، وہ بات غیب کی ہے، وہ بات ہے میرے دل میں۔ اگر آپ جان لیں میرے دل میں کون سی بات ہے،
یہ دو باتیں اگر آپ بتا سکتے ہیں تو آپ بتائیں، ہم آپ کی نبوت کو مان لیں گے۔ حضور نے فرمایا حبیب یمنی کو، آپ تو مان لیں گے، ان سے پوچھیں کہ یہ بھی مجھ پر ایمان لے آئیں گے، یہ بھی مان لیں گے؟ ان سب نے کہا بالکل ہم مان لیں گے، ہم تسلیم کر لیں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک کیا ہے؟ چاند کو دو ٹکڑے کرنا۔ یہ جو چاند ہے اس وقت دن تھا، ایک روایت میں آتا ہے دن تھا، اس نے کہا یہ سورج ڈوب جائے، رات ہو جائے اور چاند چمک جائے اور آپ انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کر دیں، میں مان لوں گا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ بات ظاہر ہے، اور دوسری بات میرے دل میں ہے، وہ بات بھی آپ جان کے بتا دیں تو میں آپ کو سچا نبی مان لوں گا۔ سرکار کائنات مسکرائے۔ واہ، ابو جہل کہنے لگا حبیب یمنی کو کہ یار تو بڑا کام کا بندہ ہے، یہ بات تو ہماری عقل میں بھی نہیں آئی تھی، آج تو نے ایسا سوال کر دیا کہ یہ کر ہی نہیں سکیں گے۔ نبی پاک مسکرائے اور حضور نے ابو جہل کو دیکھا، حضور نے فرمایا نادان جو ہوئے، چاند تو بنا ہی اس لیے تھا تاکہ میں پنگورے کے اندر چاند کے ساتھ کھیلوں، میں تو بچپن میں پنگورے میں ہوتا تھا، میری انگلی جدھر ہو جاتی تھی آسمان کا چاند ادھر مڑ جاتا۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ چاند تو اشاروں پہ کھیلتا تھا۔ اچھا ذرا ایمان سے بتانا، مائیں بچے کو لوری دیتی ہے نا، بچہ لوری سنتا ہے تو لوری دیتی ہیں، اگر بچہ نہیں سنتا تو پھر لوری دینے کا کیا مقصد ہے؟ اگر بچہ لوری نہ سنے تو پھر لوری نہیں دی جائے۔ یہ چاند جو ہے روایات میں آتا ہے، سیرت حلبیہ وغیرہ تمام سیرت نگاروں نے لکھا کہ یہ چاند جو ہے حضور کو لوری دیتا تھا۔ حضور چاند کی لوری سنتے تھے کہ نہیں سنتے تھے؟ سنتے تھے نا۔ بچہ ماں کی لوری سنتا ہے تبھی ماں لوری دیتی ہے۔ معلوم ہوا سرکار ہوتے پنگوڑے میں، چاند جہاں ہے وہیں سے لوری دیتا تھا، سرکار پنگوڑے میں رہ کر چاند کی لوری سنتے تھے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ جو چاند کی لوریاں سن لیتا ہے وہ تیرا میرا سلام نہیں سن سکتا؟ بے شک سن سکتا ہے۔ حضرات گرامی سرکار اٹھے، حضور پہاڑ ابو قبیس پر گئے، سرکار نے 2 رکعت نماز نفل ادا کیے۔ 2 رکعت نفل ادا کرنے کے بعد حضور نے اس وقت آسمان کے سورج کو اشارہ کیا، آسمان کا سورج ڈوب گیا۔ اس سے پہلے روایات میں آتا ہے سرکار نے جب 2 نفل ادا کر لیے نا، جبرائیل امین 12,000 فرشتے لے کر آ گئے۔ عرض کرتے ہیں آقا، اللہ فرماتا ہے لا تخف لا تحزن، غم بھی نہ کر خوف بھی نہ کر، اشارہ تو کر، تیرے اشارے پر سب کچھ ہو جائے گا۔ سرکار پہاڑ ابو قبیس پر کھڑے ہوئے، سرکار نے آسمان کے سورج کو اشارہ کیا، سورج ڈوب گیا۔ سورج ڈوبنے کے بعد فوراً چاند نکل آیا۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے نا، جب سورج نکلا تو آپ کی قوم والے کہنے لگے یہ ہمارا خدا ہے، آپ باہر ہے، آپ نے فرمایا یہ تمہارا خدا ہے۔ پھر آپ نے انتظار کی، آپ نے فرمایا یہ جو ڈوب جائے نا، ڈوب جانے والا خدا نہیں ہوتا۔ پھر ستارے نکل آئے، پھر چاند نکل آیا، آپ نے ستاروں کو اشارہ کر کے فرمایا یہ تمہارے خدا ہیں، فرمایا جو ڈوب جائیں وہ خدا نہیں ہوتے۔ پھر چاند نکل آیا، چاند بھی اسی طرح پھر ڈوب گیا۔ انتظار کرتے رہے مگر وہ خلیل اللہ تھے۔ اللہ نے فرمایا محبوب سورج کو اشارہ کیا ہے، اب چاند کے نکلنے کا انتظار نہیں کرنا، فوراً چاند بھی آ گیا۔ سبحان اللہ۔ خلیل اللہ انتظار کرے پر حبیب اللہ کیوں انتظار کرے؟ سرکار نے اشارہ کیا، سورج ڈوب گیا، چاند نکل آیا، جب روشنی مکمل پھیل گئی سرکار نے ایسے اشارہ کیا، واہ، ایسے حضور نے اشارہ کیا نا، روایات کے اندر آتا ہے چاند کا ایک ٹکڑا پہاڑ ہیرا کے ادھر ہو گیا اور دوسرا ٹکڑا ادھر ہو گیا اور درمیان میں پہاڑ آ گیا۔ یہ ایک ٹکڑا پہاڑ ابو قبیس پر اور ایک پہاڑ کیکوعان پر اور درمیان میں ہیرا پہاڑی۔ سرکار کائنات کے اشارے پر چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے اور حضور نے سب کو فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے، حضور نے فرمایا اشہدو، اے مکہ والوں گواہ ہو جاؤ۔ حضور نے ایک ایک کا نام لیا، حبیب یمنی گواہ رہنا، اے ابو جہل گواہ رہنا، اے فلاں گواہ رہنا، اے فلاں گواہ رہنا۔ بخاری نے لکھا، مسلم نے لکھا، بیہقی نے لکھا، کئی محدثین نے لکھا، اور حضرت ابن عمر کی روایت تو اسی طرح ہے، ابن مسعود کی روایت ہے، آپ فرماتے فرائیتہ فرقتین، میں نے آنکھوں سے دیکھا چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابن مسعود کہتے ہیں میں نے آنکھوں سے دیکھا چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے۔ سرکار نے چاند کو 2 ٹکڑے فرما کر سب کو گواہ کیا، فرما گواہ رہنا۔ اب سرکار ابھی بھی اجمی کہنے لگا 2 ٹکڑے تو کر دیے
اب ان کو جوڑے تو پتہ چلے. واہ. سرکار نے اشارہ کیا تو دونوں ایسے جڑ گئے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. سائنسدان کہتے ہیں جی اتنا بڑا چاند کیسے دو ٹکڑے ہو سکتا ہے, کیسے دو ٹکڑے ہو سکتا ہے. ہم کہتے ہیں چاند کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ. اتنے بڑے چاند کو خدا نے بنایا تو اتنے بڑے چاند کو خدا نے توڑوایا. سبحان اللہ. بے شک. ایک طرفت الساعۃ وانشق القمر, چاند دو ٹکڑے ہو گیا. یہ قرآن ہے. انشقاق کے قمر کا انکار کرنا یہ قرآن کا انکار کرنا ہے. ہم سائنس کو مانے یا قرآن کو مانے؟ بولو ذرا. قرآن کو مانے. اور امام علوسی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں والاحادیث کثیرۃ فی انشقاق القمر, فرماتے ہیں چاند کے دو ٹکڑے ہونے میں اتنی احادیث ہیں جو حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہے, جس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہے چاند کے دو ٹکڑے ہونے کے بارے میں جو روایات ہیں. سرکار نے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے, اور یہ دو ٹکڑے جو حضور نے کیے نا عرب میں, صرف عرب والوں نے نہ دیکھا, صرف حاضرین نے نہ دیکھا. ابو جہل کہنے لگا جی یہ جادو چل گیا ہے. کیا کہنے لگا؟ یہ جادو کر گیا, سحر مستمر, یہ تو جادو ہے جی, جادو ہے. اس نے پھر وہی ڈھنورا پیٹنا شروع کر دیا, وہی راگ الاپنا شروع کر دیا جو پہلے اس کی عادت تھی, اس کی ایک طبیعت تھی. جو بات وہ دیکھتا نا خلاف طبیعت خلاف عادت, کہنے لگتا یہ جادو ہو گیا, یہ جادو کر دیا جی ہم پر. سرکار نے صحابہ نے فرمایا اچھا اگر یہ جادو ہے تو جو حاضرین ہیں یہ ان پر چلتا نا, غائبین پر تو جادو نہیں چلتا. قافلوں کا انتظار کرو, جو ارد گرد سے قافلے آئے ان قافلے والوں سے پوچھو. واہ. دور دراز سے قافلے آئے, ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہم نے فلاں تاریخ کو فلاں رات چاند کے دو ٹکڑے ہوئے دیکھا ہے. واہ واہ. حتیٰ کہ ہندوستان کے راجاؤں نے دیکھا, ہندوستان کے راجاؤں نے دیکھ کر بھی کلمہ پڑھ لیا. اور ملی بار کے ان بہت بڑے بڑے حاکموں نے جب عرب کے تاجروں سے یہ بات سنی, انہوں نے کہا ہم روز نامچو کے اندر دیکھتے ہیں, اگر وہاں یہ بات لکھی ہوئی ہے ہم مان لیں گے. انہوں نے دیکھا واقعی لکھا ہوا تھا کہ ان کے بڑے بڑے معتبر لوگوں نے دیکھا کہ چاند کے دو ٹکڑے فلاں تاریخ کو ہو چکے تھے. انہوں نے کلمہ پڑھا اور حضور کے غلام ہو گئے. سبحان اللہ. پھر یہ کہنا کہ عرب میں دیکھا گیا اور ہندوستان میں دیکھا گیا, کسی اور ملک میں نہیں دیکھا گیا. دیکھیں چاند جو ہے نا یہ کہیں طلوع ہوتا ہے تو کہیں غروب ہوتا ہے. ہر جگہ شرق غرب شمال جنوب میں ہر وقت طلوع نہیں ہوتا. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کہیں دن ہوتا ہے کہیں رات ہوتی ہے. تو جہاں رات تھی ان نے دیکھا اور جہاں دن تھا وہ نہیں دیکھ سکے. حضرات گرامی قرآن کا چونکہ سچا واقعہ ہے. اور دوسری بات حبیب یمنی کہنے لگا میرے دل میں کیا ہے. سرکار نے فرمایا یہ بتا کہ تیرے دل کی بات بتاؤں یا دل کی بات کو اس طرح بھی کر دوں جس طرح تو سوچتے ہوئے آیا تھا. سبحان اللہ. وہ کیا سوچتے ہوئے آیا تھا؟ سرکار نے فرمایا اے حبیب یمنی تب جب تو اپنے گھر سے نکل رہا تھا اور مکہ آ رہا تھا تو نے دل کے اندر خیال کیا کہ ابو جہل نے لیٹر لکھا ہے, اس نے کہا کہ نبی ہے جس نے اعلان نبوت کیا ہے, لہذا اس کا راستہ روکنا ہے, تو لہذا مکہ آ جا, تیرے باپ دادا کے دین پر حملہ ہو گیا ہے. تو یہ دل میں خیال کر کے آ رہا تھا اگر وہ نبی سچا ہے میں اپنی بیٹی کے لیے دعا کرواؤں گا. کیا دعا کرواؤں گا؟ اس کی بیٹی جو تھی نا وہ آنکھوں سے اندھی تھی, زبان سے گنگی تھی, کانوں سے بہری تھی, ہاتھ اور پاؤں سے وہ اس طرح مطلب ہے کہ لنگڑی تھی, اس کے ہاتھ اور پاؤں ٹیڑھے تھے اور وہ کوڑ کی مریضہ تھی. اس نے کہا دعا یہ کرواؤں گا یا یہ مر جائے یا یہ تندرست ہو جائے اور خود چل پھر سکے اور کھانا کھا سکے. سرکار نے فرمایا جب تو آ رہا تھا یہ دل میں تصور کر رہا تھا کہ نہیں, سوچ رہا تھا کہ نہیں؟ اس نے کہا بالکل میرے دل کی بات یہی ہے. حضور نے فرمایا جا تجھے خوشخبری ہے, اپنی بیٹی کو دیکھ, تیری بیٹی کو شفا بھی عطا فرما دی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, عظمت مصطفیٰ. سبحان اللہ. سبحان. حبیب یمنی نے اب یہ سنا, حبیب یمنی کہنے لگا او ابو جہل تو مانے یا نہ مانے میں تو مان گیا ہوں یہ رب کے سچے نبی ہیں. سبحان اللہ. رب کے سچے نبی ہیں اور سچے رسول ہیں. اس نے کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گیا. ابو جہل بلبلاتا چلا گیا. جب یمنی گھر پہنچا نا
تو اس نے گھر میں جا کر اپنے اسی کمرے کو دیکھا، بچی کے بستر کو دیکھا، بستر خالی ہے، کمرہ بند ہے۔ اس نے کہا میری بیٹی شاید مر گئی ہے۔ اپنی اہلیہ سے پوچھا کہ بچی کہاں ہے، مر تو نہیں گئی؟ اس نے کہا نہیں، مری نہیں ہے، تیری بچی باہر بچیوں کے اندر کھیل رہی ہے۔ ہائے ہائے سبحان اللہ۔ اور اس نے کہا چلا جا ان بچیوں کے اندر اپنی بچی کو دیکھ لے، جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے وہی تیری بیٹی ہے، سبحان وہی اللہ۔ تیری بیٹی ہے۔ وہ باہر گیا، اس نے دیکھا بچیوں کو، ایک بچی بڑی حسین و جمیل خوبصورت، اس نے بلایا، جب وہ قریب آئی اس کی اہلیہ نے کہا یہی تیری بیٹی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حبیب یمنی پوچھنے لگا بیٹی یہ بتا تجھے شفا کیسے ملی؟ اس نے کہا اے بابا، جن کے پاس تو مکہ میں گیا تھا اور ان کی خدمت میں بیٹھا تھا وہی آئے تھے، انہوں نے فرمایا تھا تیرے باپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تو بھی کلمہ پڑھ مسلمان ہو جا۔ سبحان اگر تو اللہ۔ کلمہ پڑھ لیتی ہے تو تجھے ابھی ابھی شفا مل جائے گی۔ میں نے کلمہ پڑھا، رب نے مجھے شفا عطا فرما دی، اور ان کے نور کے صدقے مجھے حسن و جمال بھی عطا ہو گیا، سبحان اللہ۔ حسن و جمال بھی عطا ہو گیا۔ پھر وہ حضور کا حلیہ بیان کرنے لگی، ان کی زلفیں ایسی تھی، ان کی چشمان ایسی تھی، ان کی پیشانی ایسی تھی، وہ کلام ایسے کرتے تھے، وہ چلتے یوں تھے، سارا حلیہ بیان کیا۔ حبیب یمنی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہنے لگا بیٹی رب کعبہ کی قسم ہے، مکہ میں جا کر میں جن کی محفل میں بیٹھا ہوں وہی محبوب یہاں آ کے تجھے شفا دے گئے ہیں، سبحان اللہ۔ تجھے شفا دے گئے ہیں۔ اے حضرات گرامی، حضور کی عظمت کے کیا کہنے، یہ وہ ہاتھ ہے نا جس کو رب نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، یہ کبھی اٹھ جاتا ہے تو ڈوبے ہوئے سورج کو عصر کے مقام پہ لا کھڑا کر دیتا ہے، یہ ہاتھ کبھی اٹھ جاتا ہے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے، یہ ہاتھ جب اٹھ جاتا ہے تو کوڑ کی مریضہ کو شفا عطا کر دیتا ہے، یہ ہاتھ جب اٹھ جاتا ہے تو پھر رب کی رحمتیں اور برکتیں نچھاور ہونے لگ جاتی ہیں۔ حضرات گرامی، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، یہ حضور کا وہ معجزہ ہے، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا جس کو رب نے قرآن پاک میں بیان فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، دعا ہے اللہ رب العزت